الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی شان، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ۔ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ رمضان کی شان پڑھ یا سن لے، اسے ماہ رمضان کا قدر دان بنا اور ساری زندگی گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک نہ پڑھنے کا وبال۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دو نور منقول ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمد کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک، وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روزے سے صحت ملتی ہے۔ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے۔ بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے کہ 31 حروف کی نسبت سے شان رمضان کے بارے میں 31 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں 1 رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مؤاسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔
اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ پاک اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر
ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا یعنی اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ پاک اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔
یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، بے شک اللہ پاک نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے، اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، لہذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 11، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ پاک کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 12، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ بے جا بک بک کی خصلت بھی ٹل جائے گی، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خوش خدا ہوگا بن جائے گی آخرت، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 13، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 14، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 15، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 16، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 17، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو،
خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 18، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ پاک تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ نامۂ بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 19، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، ہونا عطار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 20، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ پاک کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بری بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو ہے، جیسے جھوٹ، بہتان، غیبت، تہمت، گالی، لعن طعن وغیرہ، جن سے بچنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں، یعنی وہ بات جس کے کرنے میں معاصی یعنی نافرمانی ہے، اس سے بچا جائے۔ بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 21، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 23، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 24، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 25، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال
رمضان ہی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 26، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 27، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ بے نمازی رہیں کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 28، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سحری کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ۔ 29، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 30، سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 31، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1، روزہ دار افطار کے وقت۔ نمبر 2، سحری کھانے والے۔ نمبر 3، مجاہد جو اللہ پاک کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
فرامین ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، جب ماہ رمضان آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے، پس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرامین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ جب بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ کیا آقا کی حیات ظاہری کے دور میں قیدی ہوتے تھے؟ مشہور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے حصے ہر قیدی کو رہا کر دیتے کے تحت میراث جلد 3 صفحہ 142 پر فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ یہاں قیدی سے مراد وہ شخص ہے جو حق اللہ یا حق العبد یعنی بندے کے حق میں گرفتار ہو اور آزاد فرمانے سے اس کے حق ادا کر دینا یا کرا دینا مراد ہے۔ فرمانے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ، بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا، ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن اور روزہ داروں کے کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ فرمانے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو بد نگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ
ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روزے کے 3 درجے۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 عوام کا روزہ، نمبر 2 خواص کا روزہ، نمبر 3 اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ، روزہ کے لغوی معنی ہے رکنا، لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ خواص کا روزہ، کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اخص الخواص کا روزہ، اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ دیجئے قفل مدینہ دیجئے، کیجئے رحمت نانا حسین، ہر ولی کا واسطہ عطار پر، کیجئے رحمت نانا حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ۔ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مواسات، اور نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، کیونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔